بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام کے بعد ہر جگہ ان کا ہی نام آئے۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اہل سنت والجماعت جمعیت علماء اسلام ضلع سرگودا کے رہنما عالم با عمل حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر آئے اور خطاب فرمائے، نعروں کی گونج میں استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، سنی گرج کے مقام صحابہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی، سیاست معاویہ، تدبر معاویہ، سنی ذرا گرج کے ہاتھوں کو لہرا کے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ہر ظالم سے جابر سے ٹکرائیں گے، ہر ظالم سے جابر سے ٹکرائیں گے، یہی ہوگا نا کہ ہم مر جائیں گے۔ ہر ظالم سے جابر سے ٹکرائیں گے، یہی ہوگا نا کہ ہم مر جائیں گے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، تخت ہو یا سولی، ارے ہم دل والے موت سے کیا گھبرائیں گے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے یہ راز سربستہ، نہ رسوائیاں یوں ہوتی۔ قابل ست تکریم معزز علماء کرام و برادران اہل السنت والجماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ پروگرام تحریک تنظیم اہل السنت والجماعت کے زیر اہتمام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ اور اس کے ضمن میں خدمات علماء دیوبند کے حوالے سے منعقد ہے۔ مجھ سے قبل بھی مقتدر علماء کرام بیانات فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی مقتدر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات دور دراز کا سفر کر کے اس گرمی میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے آج کے عنوان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، ملکی حالات کیا ہیں، یہود و نصارہ کی کفر کی طاقتیں اس وقت مسلمانوں کو مٹانے پر مجتمع ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت غلامی کی زندگی میں۔ غلامی کیا ہے اور آزادی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے غلامی اس کو کہتے ہیں کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے، اور آزادی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی محکومیت سے نکل کر اللہ کی حاکمیت میں آ جائے۔ آج پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں مسلمانوں کو محکوم بنانے کی جد و جہد کر رہی ہیں۔ اس وقت میں جبکہ دنیا کی یہودی اور صہیونی طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی قوت کو مجتمع کر چکی ہیں، اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم قوتیں اکٹھے ہو کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں۔ مگر شومئی قسمت کہ مسلمانوں کی صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے والے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ملا
حلوے کی رکابی پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ملا آج ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں جنہوں نے کل برطانیہ کو بر صغیر سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نال جپے۔ میں شاید اس موضوع پر بات نہ کرتا، مگر بار بار ایک بات کو دہرایا گیا کہ کوئی بات نہ کرنا ورنہ میں انج کر دیاں گا۔ تو آیا جو تھا تو کر کے جاتا نا، ناراض نہ ہونا۔ فرقہ واریت کو ہوا دینا ہمارا مزاج نہیں، کسی کی ذات پر تنقید کرنا ہمارا مزاج نہیں۔ ہم ہمیشہ دلائل کی دنیا کی بات کیا کرتے ہیں، آج بھی دلائل کی دنیا میں بات کریں گے۔ میں ایک بات بڑے وثوق سے تقریر کے شروع میں کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب یہاں تشریف لائے، چکوال کی سرزمین پر بار بار میرا نام لے کر لب کشائی فرمائی۔ میں بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، اگر اس مجمع میں کوئی اس مسلک کا آدمی بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں ملا کی پہلی بات پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر 25 بلاک میں کوئی ٹینکی والی مسجد موجود ہو تو تم جیت گئے، ہم اپنے شکست لکھ دیتے۔ ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، خبردار خاموش ہو جائے، میری بات سنیے۔ ٹوکے والی سرکار، میری زبان مت کھلواؤ، ہم ان زبانوں کو کھینچنا بھی جانتے ہیں۔ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ٹوکے والی سرکار، اگر مسلک بریلوی کا کوئی ذمہ دار آدمی یہاں پر موجود ہے، سرگودا 25 بلاک میں کوئی مسجد ہو ابھی چلا جائے، کرایہ ہم ادا کرتے ہیں، گاڑی میں دیتا ہوں، ڈرائیور لے کر ابھی چلے جاؤ، ڈرائیور بھی میں دیتا ہوں۔ 25 بلاک میں کوئی ایسی مسجد ہو جس کا میں امام رہا ہوں، اگر ثابت ہو جائے تمہاری فتح ہے، ہماری شکست۔ رضوی صاحب، یہ بات کہنے سے یا مجھے غصہ دلانے سے بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ تم نے چکوال کی سرزمین پر اس موضوع کو چھیڑا ہے، اب گھبراتے کیوں ہو کہ فلاں نہ کہنا، یہ نہ کرنا، ورنہ میں یوں کروں گا۔ آپ کو جناب کھلی اجازت ہے، آپ جو کہنا چاہیں آپ ضرور کہیں، لیکن رضوی صاحب میں پوری ذریت بریلویت کو کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے اس کو لگام نہ دی تو پھر یہاں ہم میدان لگائیں گے، ہم یہاں میدان اسی سرزمین پر چیلنج کیا گیا۔ میں پھر کہتا ہوں، اگر 25 بلاک میں ٹینکی والی مسجد ہو، میں مجرم، اس مسجد سے مجھے نکالا گیا ہو تب میں مجرم،
اس مسجد میں امام رہا ہوں تب میں مجرم. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہے تو آپ جہاں چاہیں یہ میدان لگائیں. تو پھر آپ حضرت جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے. میں ٹوکا صاحب کے گاؤں میں گیا ہوں، میں جرت کے ساتھ کہتا ہوں تجھے جرت ہے تو میرے گاؤں میں داخل ہو کر دکھا. تم اجازت دو، میں تیرے گاؤں میں گیا ہوں، تیری مسجد میں آتا ہوں، تجھے اجازت ہے، میں ضمانت دیتا ہوں تو میری مسجد میں آ کر دکھا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. میں یہ باتیں کبھی زبان پر نہ لاتا، میں یہ انداز کبھی اختیار نہ کرتا اگر یہاں پر بار بار اس موضوع کو چھیڑا نہ گیا ہوتا. میں خدمات بیان کروں گا. کہا جا رہا ہے آ رہے ہیں مولانا قادری صاحب علماء بریلوی کی خدمات پیش کریں گے، میرا یہ موضوع نہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ استعماری قوتیں آج مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہیں اور لڑا کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی ہوا کرتا ہے، دلائل کی دنیا میں بات بھی ہوا کرتی ہے. چاہیے تھا کہ دلائل کی دنیا میں بات کرتے. اور مولانا میں حیران ہوا جب دلائل کا آغاز یوں کیا گیا کہ تم اہل السنت والجماعت ہو. اس ول کو پنجابی دا ول بنا لیتا گیا. جہالت کی انتہا ہو گئی. اور مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ اہل السنت والجماعت کا لفظ تو تاریخی کتابوں میں موجود ہے، مگر سنی میلادی کا لفظ تاریخ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اپنا نام خود منتخب کر کے آپ نے خود بتلا دیا کہ جو اہل السنت نام تاریخ کی کتابوں میں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم میلادی ملا ہیں. ہم کون ہیں؟ خود بتلا دیا اور والجماعت پر بات کی. ہم کہتے ہیں یہ الف لام جو جماعت پر داخل ہے اس سے خاص جماعت مراد ہے، اور وہ جماعت ہے جماعت صحابہ کرام کی. ہمیں صحابہ کرام مبارک ہو اور تمہیں میلادی ملا مبارک ہو. واقعی تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. تم نے اپنے مزاج کے مطابق بہت اچھا کیا کہ خود ہی پھنسا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو اپنے دام میں خود سے یاد آ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل السنت والجماعت الحمدللہ ہمیں اس نام پر فخر ہے. بولو ہمیں اس نام پر ہمیں سنت اور جماعت صحابہ کے ساتھ رہنے پر فخر ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ نام اللہ کے رسول نے رکھا ہے. جو سنت نام کو چھوڑ کر میلادی ملا بننا چاہتا ہے تو اس کو بڑے شوق سے بننا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اس کو بڑے شوق سے بننا چاہیے. مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ان کھوکھلی باتوں کی بجائے اخبارات کے حوالے دینے کی بجائے، اور عجیب بات ہے جس نورانی کا نام لے کر فخر کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارا فخر ہے، اسی نورانی کی زبان سے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ
کہ وہ تو مفتی محمود کو کافر سمجھتا تھا، پھر کافر سمجھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا تھا۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنے اکابر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک وقت میں ان کو کافر بھی کہہ رہے ہو، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہو، اور بیعت توڑتے بھی نہیں ہو۔ مجھے تمہاری یہ ادا سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر ہم تھوڑا آگے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہوتی اگر تم مجھے میرے مسلک کے اعتبار سے، مسلک کی حقانیت کے اعتبار سے مجھے چیلنج کرتے، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا۔ دلائل کی دنیا میں بات ہوتی، دلائل کی دنیا میں لوگ مشاہدہ کرتے اور حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آ جاتا، مگر تم نے اپنی باتوں کی بنیاد اخباروں پر رکھی، جس سے مجھے تمہارے مبلغ علم کا اندازہ ہو گیا، تمہاری علمی پرواز کا اندازہ ہو گیا۔ آئیے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت، سنت اور جماعت صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ کس کی اتباع کرنے والے ہیں؟ سنت اور جماعت، بولیے بولیے، سنت اور حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، بلکہ قرآن کریم میں ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے قیامت میں چمک رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمکنے والے چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ہوا اہل السنت والجماعہ، وہ سنت اور جماعت صحابہ کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ آقا جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہوا اہل البدعۃ والہوى، وہ بدعات اور خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ مولودی ملا سنت پر کبھی نہیں آئے گا۔ سنت پر ہم کس کی اتباع کرنے والے ہیں؟ سنت کی، بولیے کس کی اتباع کرنے والے ہیں؟ کیونکہ سنت کی اتباع کرتے ہیں اس لیے اہل السنت کہلاتے ہیں، اور سنت ہمیں ملی کہاں سے ہے؟ اصحاب رسول سے، اس لیے سنت کے ساتھ جماعت صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سنت کے ساتھ جماعتیں۔ تیسری بات، دنیا میں خدمات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں آج تک 3 ذریعے ہیں دین کے پھیلنے کے یا دین کی حفاظت کے۔ پہلا ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ سے لے کر آج تک حضور علیہ السلام کے خلفاء کے واسطے سے دعوت کا یہ پیغام دنیا میں جاری ہے۔ جاری ہے یا نہیں بھائی؟ جاری ہے نا؟ دعوت کا یہ پیغام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت تک، بولیے قیامت تک جاری رہے گا۔ خدمات کی بات۔ دوسرا طرز دنیا میں دین کی حفاظت کا تعلیم و تعلم ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کا سکھانا، احادیث مبارکہ کا سیکھنا اور سکھانا، اس کو آگے پہنچانا۔ دوسرا طرز دنیا میں دین کی بقا کا کہہ لیجئے، دین کے تحفظ کا کہہ لیجئے، دین کے پھیلنے کا وہ تعلیم و تعلم۔ اور تیسرا ذریعہ دین کی حفاظت کا وہ جہاد ہے۔ جب اسلام کی بقا کے راستے میں،
اسلام کے پھیلنے کے راستے میں، اسلام کی حفاظت کے راستے میں دشمن سیسا پلائی دیوار بن جائے اور اسلام کی ترقی کو روکے، اسلام کے راستے کی رکاوٹ بن جائے، تو ایمان والے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ حواس کی موجودگی میں، جذبات میں نہیں، حواس کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، ان تینوں کاموں میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے تعلیم و تعلم میں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار اٹھانے والوں میں کسی مولودی ملا کا نام ہو تو بڑی خوشی سے نام پیش کریں۔ نہیں، آپ کی توجہ میری طرف، کسی مولودی ملا کا نام ہو، کسی میلادی کا نام ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے فخر ہے اور بجا فخر ہے کہ آج دنیا میں، ملک پاکستان میں نہیں، ملک ہندوستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اگر کسی مقام پر دین کی دعوت و تبلیغ جاری ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند کا فیض۔ اگر آج تعلیم و تعلم لائیے، اس وقت وفاق المدارس کا امتحان ہو رہا ہے، تمہارے بھی وفاق ہیں، ہمارے بھی وفاق ہیں، تمہارا خیال یہ ہے کہ ملک میں تعداد تمہاری زیادہ ہے، آئیے اپنے اداروں کی کارکردگی بھی پیش کیجئے، ہم بھی اپنے ادارے کی کارکردگی پیش کرتے ہیں، آپ پیش کیجئے کھلے دل کے ساتھ۔ تمہارے بقول ہماری تعداد کم ہے اور واقعی ہم میں جوہلا کم ہے، نہیں سمجھے؟ چند جوہلا کو ساتھ ملا کر تعداد بڑھانا کمال نہیں۔ میں بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، ابھی امتحان ہو رہے ہیں، کل آخری دن ہے، اپنے وفاق بھی لائیے، ہمارا وفاق بھی دیکھیے، اپنی کارکردگی بھی دکھائیے، ہماری کارکردگی بھی دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا تعلیم و تعلم کے میدان میں آگے کون ہے۔ تیسرا راستہ ہے جہاد، جس پر تبصرہ کیا گیا، اور حمایت حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیے حمایت نہیں بلکہ کفر کے گماشتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو میلادی ہیں، یہی کہا گیا نا، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم میلادی ہیں، ہم فساد نہیں کرتے۔ واقعی معلوم ہے کہ آپ فساد نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے، ایک طرف آپ کی زبان ہے، ایک ہی تقریر ہے، ایک ہی گھنٹے کی گفتگو ہے، اسی میں یہ کہا جا رہا ہے ہم فساد نہیں کرتے، پھر کہا جا رہا ہے ممتاز قادری ہمارا ہے، ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ ابھی ایک بات کہہ رہے ہو، پھر دوسری بات کہہ رہے ہو۔ اگر یہ فساد ہے تو اس کا مطلب یہ فساد تم نے بھی کر لیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟
ایجنسی والے میری بات نوٹ کریں، اگر یہ فساد ہے تو یہ فساد پھر آپ نے بھی کر لیا ہے، 5-4 نام آپ نے بھی گنوا دیے ہیں، اور اگر یہ فساد نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر تم کرتے ہو تو فساد نہیں ہے، کوئی اور کرتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے تو فساد ہے۔ ہم نہ ملک میں دہشت گردی کے کل قائل تھے نہ آج قائل ہیں، نہ ہمارا کل یہ فتویٰ تھا کہ بے گناہ معصوم بچوں کو کالجوں میں اور سکولوں میں ذبح کرنا جائز ہے، نہ ہمارا آج یہ فتویٰ ہے۔ مگر اتنی بات تو بتلاؤ کہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے ملک کی بھی حفاظت کی ہے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب میدان لگا تو الحمدللہ میدان میں بھی علماء دیوبند ہی نظر آئے۔ تو تعلیم و تعلم کا میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو یا جہاد کا میدان ہو، الحمدللہ علماء دیوبند ہی نظر آئے۔ اور کہا جا رہا ہے ہم ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، ہمیں معلوم ہے تمہارا محافظین کا، جانے دو یہ باتیں، رہنے دو، دیگوں میں داڑیاں منڈوا کر کون داخل ہوئے تھے، رہنے دو یہ قصہ، ہم زبان پر لائیں گے پھر تمہیں شکایت ہوگی۔ الحمدللہ اکابر علماء دیوبند نے تمام تحریکات میں حصہ لیا اور ان کو الحمدللہ ان کے انجام تک پہنچائے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، ہم اہل السنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں امام الرسل ہادی السبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت فرض ہے، آپ کی ادنا درجے کی گستاخی کفر ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ توجہ ہے، میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے یہ نعت، آپ کہتے ہیں حمد، نعت، حضور علیہ السلام کا ایک نام احمد ہے، دوسرا نام محمد، ٹھیک ہے؟ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام احمد بھی ہیں کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، حضور محمد بھی ہیں کہ حضور کی سب سے زیادہ، ذرا توجہ میری طرف رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی نے حضور کی تعریف کی ہے۔ کس نے تعریف کی؟ اور میرا فتویٰ نہیں، میرے اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ نہیں، بلکہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے، پورا قرآن حضور کا، پورا قرآن حضور کا، توجہ ہے، پورا قرآن حضور کا۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں
کہ قرآن حضور کی تعریف میں اترا ہے یا نہیں؟ قرآن سے بڑھ کر حضور کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی حضور کی تعریف کر سکتا ہے؟ آپ اس ملا کے بارے میں فیصلہ فرمائیں جو یہ کہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیات بظاہر حضور کی شان کے خلاف ہیں۔ کیا اللہ کے قرآن میں کوئی آیت حضور کی شان کے خلاف ہے؟ جی ذرا زور سے بولو۔ اللہ کے قرآن میں کوئی آیت حضور کی شان کے خلاف ہے؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے قرآن میں کچھ آیات حضور کی شان کے خلاف ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں۔ میں صرف اس وقت چند حوالے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ ہم نے اس ملک کے امن کو ملحوظ رکھا، ورنہ تمہارے آقاؤں نے جو کچھ کہا وہ تمہیں بھی معلوم ہے اور تمہارے آقاؤں کو بھی معلوم ہے۔ یہ میرے کتاب میں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے جال حق، مفتی احمد یار نعیمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 185 ہے، لکھتا ہے وہ آیات جو بظاہر شان مصطفی کے خلاف ہیں، وہ آیات جو بظاہر شان مصطفی کے خلاف ہیں، ملا میں سمجھ گیا اللہ کی قسم قرآن کی 6666 آیات میں کوئی آیت شان مصطفی کے خلاف نہیں ہے، اور اگر تیرے قرآن میں ہے تو تو کوئی اور قرآن مانتا ہوگا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے قرآن میں کوئی آیت حضور کی شان کے خلاف ہے؟ ہمارے قرآن میں کوئی آیت حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ بظاہر حضور کی شان کے خلاف اس قرآن کریم میں آیات ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان کے خلاف آیات اس میں اتارے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رہی بات یہی جال حق، اسی میں جب مثال دینے لگے تو مفتی احمد یار نعیمی نے مثال دیتے وقت حضور علیہ السلام کی بات کو سمجھانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی مثال دینے کے لیے یہی مفتی احمد یار نعیمی کہتا ہے، حضور علیہ السلام کی دعوت کو مثال بنا کر کہتا ہے جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے شکاری کی آواز نکالتا ہے۔ مجھے بتلایا جائے اور گستاخی کسے کہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا جناب کا ان علماء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا مگر مجھے مجبور کیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں تجانب اہل السنت ہے۔ ان کے وڈیروں نے اگر آج رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کچھ کہا ہے تو مجھے ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اشرف علی تھانوی کے بارے میں کچھ کہا ہے تو مجھے ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ انہوں نے یہ وہ کتاب ہے تجانب اہل السنت جس میں کسی مسلمان کہلانے والے کو چھوڑا نہیں گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب آپ نے جب یہ بات کہی تھی کہ ان کتابوں پر پابندی لگاؤ
تو اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا اور اپنی ان کتابوں پر پابندی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کتاب ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ملا صرف میرے خلاف ہے، نہیں، بلکہ اس کی قلم کے نیچے، اس کی زبان کے نیچے جو آتا گیا اس کو کافر لکھتا گیا. کہتا ہے بحکم شریعت مسٹر جناح اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص اس کے ان کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر اور مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر، مرتد اور شر اللعام ہے. آپ بتلائیے، آپ میں سے کوئی آدمی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر نہیں کہتا تو آپ کے بارے میں امام اس ظالم کا فتویٰ کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ آپ محمد علی جناح کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ کہتا ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ بھی کافر ہے. تو اب بتلائیے، اس نے آپ کو نہیں پورے مسلمانوں کو کافر کہا ہے یا نہیں کہا؟ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھا ان کو کافر کہا ہے یا نہیں کہا؟ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پر لبیک کہا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساری زندگی رہے ہیں ان کو کافر کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو یہ کافر کہنا، کفر کے فتوے لگانا، یہ ان سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا روز کا معمول ہے. یہ کتاب تجانب اہل سنت ایک ایسی عجیب کتاب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید دنیا کا کوئی آدمی امام احمد رضا اور اس کے چیلوں کے سوا دنیا میں مسلمان نہیں ہے. یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جب یہ حضرات یہ باتیں کرتے ہیں تو اس سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے مخلصین ہیں، حضور علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اس کی بنا پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جتنا کفر کے فتوے لگانے میں یہ طبقہ بے احتیاط ہے اور جس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ علماء اہل سنت پر نہیں بلکہ عوام اہل سنت پر کفر کے فتوے انہوں نے لگائے ہیں، اتنے کفر کے فتوے کسی نے نہیں لگائے. میرا مطالبہ ہے ایجنسی سے کہ یہ کتاب کیوں ضبط نہیں ہوتی، اس ملا پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی جو بانی پاکستان محمد علی جناح کو کافر کہتا ہے اور محمد علی جناح کو کافر نہ ماننے والوں کو سب کو، یعنی آپ کو بھی، آپ کے اکابر کو بھی، آپ کے ملک کے ذمہ داروں کو بھی اور ہمیں بھی کافر کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ باقی میں اور ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. رہے میرے اکابر، اپنے اکابر کے بارے میں صفائی دوں یا آپ کی کتابیں صفائی دیں؟ پیر کرم شاہ کا خط. میرے اکابر کی کتاب حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب، جس کو پڑھ کر، جس کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس کتاب کو آپ کے مذہب کے عالم دین پیر سید کرم شاہ کہتا ہے کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب جس کتاب، اگر اس کتاب میں انکار ختم نبوت ہے تو پیر صاحب کو انکار ختم نبوت پڑھ کر سکون ملتا ہے؟ تو پیر صاحب کو انکار ختم نبوت پڑھ کر سکون ملتا ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے
ایک کتاب لکھی ہے، آپ صبح جا کر مارکیٹ سے لے لیں، تحذیر الناس میری نظر میں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ پیر صاحب کا خط میرے پاس موجود ہے۔ پیر صاحب نے دو موقعوں پر اس کتاب کے حوالے سے بات کی ہے۔ ایک خط ہے جو پیر صاحب کو حضرت مولانا کامل الدین رتو کالوی نے لکھا تھا، اور اس کے جواب میں پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا، حضرت قاسم العلوم کی تصنیف لطیف مسمى بھی تحذیر الناس کو متعدد بار غور و تامل کے ساتھ پڑھا اور ہر بار نیا لطف و سرور حاصل ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں اس کتاب میں ختم نبوت کا انکار ہے، میں ملا کی بات مانوں یا اس پیر کرم شاہ کی بات مانوں؟ وہ کہتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر میرے دل کو سکون حاصل ہو رہا ہے۔ یہی پیر کرم شاہ صاحب پھر جو کتاب لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں، مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ تحذیر الناس میری نظر میں اس کے صفحہ 58 پر یہ بات موجود ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب سمجھ کر پڑھ کر نہیں سمجھتا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر تھے، مگر جناب یہ سمجھتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کتاب آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پیر صاحب کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر پیر صاحب کو سمجھ آئی ہے تو پھر آپ کو اپنی غلطی سے رجوع کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ فتویٰ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں لگایا، ان کے بارے میں جناب کا فتویٰ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ایک اور بات بھی کرتا چل، یہ کفر کے فتوے لگانا آسان ہے، میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں۔ امام احمد رضا نے لکھا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے احکام شریعت میں، کہتے ہیں داڑھی منڈوانے والا داڑھی منڈوائے اور کترانے والا فاسق ملعن ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراویح، کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔ حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد ہیں، قرآن عظیم میں اس پر لعنت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں احکام شریعت ہے، بانی مذہب امام احمد رضا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 180 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ داڑھی منڈوانے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، پوری ذریت بریلویت کو چیلنج ہے۔ داڑھی منڈوانا میں بھی سمجھتا ہوں کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے لعنت جن الفاظ سے کی گئی ہے قرآن میں وہ آیت نکال کر دکھاؤ۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ کہتے ہیں کہ لعنت کی گئی ہے قرآن میں داڑھی منڈوانے والے پر، ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ قرآن سے نکال کر دکھاؤ کہاں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ آیت پیش کریں، لیکن قیامت کی صبح تک یہ آیت اس قرآن میں موجود۔ میں نے یہ چند حوالے جو پیش کیے میں نے کرنے نہیں تھے، پیش اس لیے کیے کہ ان اکابر اور اصاغر کا ایک ہی طرز ہے کہ بڑوں کا نام لے کر جھوٹ بولو، علماء کا نام لے کر جھوٹ بولو،
نبی کا نام لے کر جھوٹ بولو، حتیٰ کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولو۔ قرآن کریم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے، آخر میں یہ کہا گیا کہ میں میلادی، سنی، حنفی، کہا گیا نا حنفی، چلے حنفیت سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، حنفیت سے متعلق بھی پوچھ لیتے ہیں۔ پورے اہل السنت والجماعت علماء احناف کے ہاں نمازوں میں اتحیات کے بعد 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعتوں کے بعد 2 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد درود شریف بیٹھ کر اسی حالت میں پڑھنا سنت ہے یا نہیں بھائی؟ جی سارے بولو نا۔ فقہ حنفی میں نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی بھاگنا نہیں، دنیا کی کسی کتاب سے فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہو، فقہ حنفی کی کتاب ہو جس میں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا واجب سنت لکھا ہوا موجود، نہیں سمجھے آپ میری بات؟ فقہ حنفی کی ایک بات پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے نزدیک اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، تیرے نزدیک اذان سے پہلے سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اب تجھ پر حرام ہے۔ اگر تو اس بات کا جواب نہ دے، تجھ پر لازم ہے اس بات کا جواب دینا کہ تو یہ ثابت کرے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا، یہ درود جو تو پڑھتا ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے دکھانا ہو۔ فقہ حنفی میں اکیلا آدمی اور امام، اس کے لیے فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا، بولو نا، نماز میں فاتحہ کا پڑھنا میں مجھ پر رہا کہ میں فقہ حنفی کی مسلمہ کتابوں سے دکھاؤں گا کہ اکیلے آدمی کے لیے، امام کے لیے فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو فقہ حنفی کی مسلمہ کتابوں سے دکھانا کہ کھانے پر فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فقہ حنفی سے بات ہو رہی ہے نا، نہیں سمجھ رہے بات؟ فقہ حنفی سے بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ فقہ حنفی میں ہے کہ ایک آدمی جنازہ پڑھ رہا ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ جنازہ پڑھے کدی کہ نہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہو؟ جی ماشاءاللہ، پہلی تکبیر کے بعد کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، دوسری تکبیر کے بعد سارے بولو نا، دوسری تکبیر کے بعد یہ ہم پر رہا کہ ہم کتابوں سے دکھائیں گے کہ جنازے میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور تم پر رہا کہ تم دکھاؤ گے کہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ کیونکہ تم نے خود بات فقہ حنفی کی کر دی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تم قرآن کے بھی منکر ہو، سنت کے بھی منکر ہو، فقہ حنفی کے بھی منکر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں پھر اگر کوئی بریلوی دوست بیٹھا ہے، میں ٹھنڈے دل کے ساتھ، کوئی جذبات نہیں، یہاں سے کوئی ساتھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی بریلوی دوست یہاں بیٹھا ہے میرے ساتھ چلے، اگر 25 بلاک میں ٹینکی والی مسجد ہو میں ذمہ دار، ٹینکی والی مسجد میں میں امام رہا ہوں میں ذمہ دار، 25 بلاک کی مسجد میں میں کبھی خطیب رہا ہوں میں ذمہ دار، 25 بلاک نہیں، واٹر سپلائی نہیں، ضلع سرگودا نہیں، پاکستان کی کسی مسجد سے مجھے استعفیٰ دیا گیا ہو تو میں ذمہ دار۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی اتنی بات میں ضرور کہوں گا، میں رضوی جیسے جاہل ملاؤں کو منہ نہیں لگاتا، میں کوئی حیثیت نہیں سمجھتا اس جاہل ملا کی کہ جس کو میں اپنے مقابلے کے لیے پکاروں۔ میں کہتا ہوں کسی پوپ کو لے کر آ، کسی بڑے کو لے کر آ، ہم تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ میں کہہ چکا ہوں، میں تیرے گاؤں میں گیا ہوں، تجھے جرأت ہے میرے گاؤں میں آ کے دکھا، تجھے جرأت ہے آ کے دکھا، میں گیا ہوں، تو جرأت کر۔ میں نے تیرے گاؤں میں جا کر، تیرے محلے میں جا کر تجھے چیلنج کیا ہے، تجھے جرأت ہو مجھے چیلنج کر کے دکھا۔ باقی ایک بات میں بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے بھی کہنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان پر بہت کیچڑ اچھالا گیا اور بہت کچھ کہا گیا، اخبارات دکھائے گئے۔ میں اتنی بات ضرور کہوں گا، ملا تجھے سمجھ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ صرف 3 ملک ہیں جن میں مولوی اپنی مرضی سے مسئلہ بتلاتا ہے، اپنی مرضی سے تقریر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چیلنج کرتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے تقریر کر سکو، بلکہ تقریر لکھی ہوئی دی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ساری محنت علماء دیوبند اور جمعیت علماء اسلام کی ہے۔ آج تمہیں چڑ اس لیے ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نفسیات کو سمجھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ آج مفکر اسلام مفتی محمود کا بیٹا پوری دنیا کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ جرأت ہے تو تو بھی سامراج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا، میدان میں نکلنا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا۔ تنگ نہ کر اے ناسے ناداں مجھے، یا لا کے دکھا دے کمر ایسی دان ایسا۔ کل بھی الحمدللہ ختم نبوت کا جب مسئلہ آیا تو جس طرح مدارس میں ہم تھے، میدان میں ہم تھے، چوک میں ہم تھے، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کے فضل سے ہم تھے۔ آج بھی جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا اور اس گورنمنٹ نے جو اللہ کے فضل سے رخصت ہو چکی ہے، انہوں نے قانون ناموس سے رسالت کو بدلنے کی کوشش کی، تو اللہ کے فضل سے پارلیمنٹ میں اس دین کا تحفظ پھر بھی ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے باہر بھی، پارلیمنٹ میں بھی دین کا تحفظ کل بھی ہم نے کیا تھا، آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ ملا تجھے جرأت ہے تو میدان میں آ، ٹھیک ہے بات؟ ٹھیک ہے بات؟ میں پھر بریلوی دوستوں کو کہتا ہوں، کوئی ساتھی میرے ساتھ جانا چاہے تو میں گاڑی کا کرایہ بھی دوں گا، گاڑی میں باعزت لے کر بھی جاؤں گا، پر ملا کو اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے جب تک ملا نے یہ بات ثابت نہیں کرنی۔ آگے تقریر تب چلنے دیں گے جب یہ بات ثابت کی جائے گی۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ مختصر وقت کے لیے اس پروگرام کے روح رواں صدر تحریک تنظیم اہل سنت والجماعت ضلع چکوال محترم جناب